دیکھو بھٹی صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابھی ٹیسٹ میچ پچ بنانے سے نا ہم ڈارک ایجز میں رہتے ہیں. T20 اور 50 اوورز میں ایکسپوز نہیں ہوتی ہیں پچز، 5 ڈیز میں پچز ایکسپوز ہوتی ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جب تک ٹیسٹ کرکٹ کی، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ میں جیسے کہا کہ ہم ایک اپارتھائڈ ماحول میں رہ رہے تھے. پاکستان ٹیم نہیں آتی تھی، ہمارے کئی پلیئرز نے 70 ٹیسٹ کھیل لیے تھے، پاکستان میں ایک میچ نہیں کھیلا تھا. تو یہ ایک تو پہلے بہت بڑی بات ہے کہ ہم پھر بھی ریلیونٹ رہے، افلوٹ رہے. اس کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز ٹرائی کر دی. ہم نے باہر کا بھی بندہ بلایا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ میں کرکٹ کھیلا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ شارگ ہوتی ہے آپ کی جو پچ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو انہوں نے بیٹنگ کر دی ہے وہ بھی میں نے زندگی میں ایسی نہیں دیکھی ہے. سو یہ ٹیمپلیٹ بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں بھی ایسی چیز فالو کرنی ہے. تو میں بار بار پاکستان ٹیم سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی جب وہ T20 کے پلیئرز لے کے آ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں، تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ سپیڈ جو ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، رزلٹ کے حساب سے بھی اور ویوئنگ پلیجر کے حساب سے بھی. بٹ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی سوائل سے ایک ہی طرح کی پچز بنتی ہیں، اور اس میں کہیں آپ چھیڑخانی کرتے ہیں تو وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس دفعہ میں پڑھا نہیں ہوں پچز کے اوپر، بٹ میرا مائنڈ بالکل کلیئر ہے کہ اس کی جو اینڈ پہ جو کام بیٹھتے ہیں وہ ڈراپ ان پچ پہ بیٹھتے ہیں. اور ڈراپ ان پچ پہ اب اس لیے کہ اگر آپ اس کو باہر سے بلاتے ہیں تو اربوں روپے کا خرچہ ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا، لے کے کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بحری جہاز میں آنی ہے اور اس پہ بندے آنے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں بھی رہے گی، وہ 20 دن تک انڈر کور رہے گی. تو وہ اگر خراب ہو جاتی ہے تو ساری ایکسرسائز خراب. تو اب کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ٹریز بنوا رہے ہیں، اس میں ہم سوائل بنا کے اور پچز ڈراپ ان بنوائیں گے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انگلینڈ آتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی باؤنس کی پچ چاہیے، ہمیں اسکوائر ٹرنر چاہیے تو پہلے بال سے ہوگا. اور اگر ہمیں باؤنس چاہیے جیسے ہم کسی ایشین ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے ہمیں ملے، کیونکہ ہم نے سب ٹرائی کر لیا ہے. اور یہ ایک طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری کرکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. ہم اس سے بہتر کرکٹ نیشن ہے، اور اگر کرکٹر آپ کا چیئرمین ہو تو یہ امبیرسنگ مومنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سو میں ریئلائز کرتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. آپ سے زیادہ میں زیادہ ڈس اپوائنٹ، کیونکہ میں سوتا اٹھتا اس کرکٹ کی وجہ سے ہوں پچھلے 1 سال میں. سو یہ مت سمجھے کہ میں نے کوئی ڈائیورس کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، یا مجھے یہ چیز بری نہیں لگتی ہے. بری لگتی ہے، شاید ہمیں ابھی بھی رزلٹ مل جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، بٹ یہ پچ بہت بہتر ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا اسٹانس بھٹی صاحب یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے ایشیا کپ دیا ہوسٹ کرنے کو، ACC نے دیا. اس کے بعد انڈیا کہتا ہے ہم نہیں آئیں گے. تو میں مان سکتا ہوں کہ چلے ان کو پولیٹیکل ان کی ہے ایک فائن، نہیں آئے. اگر ایشیا کپ ہمارے سے لے کے نیوٹرل وینیو پہ جانا، یہ نہیں ہونے والا. سو اس کے بعد جو بھی ہم کریں گے وہ اس کے حساب سے کریں گے، اپنے جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہو. تو رمیز بھائی، آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ایشیا کپ میں اگر انڈیا نہیں آتی تو پھر بھی ہم ہوسٹ کر سکتے ہیں وتھ سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش؟ وہ آئیں گے یا نہیں؟ اس وقت تو میری لاؤڈ تھنکنگ تو بہت زیادہ ہے، اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میری ایک چیز جو ہے وہ اتنی چلی جاتی ہے. میں اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھنا شروع ہو گیا ہوں. حالانکہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں ایک کرکٹر ہوں، میں جو ہے نا، اور میں پولیٹیکلی کریکٹ بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں آپ کی طرح جو ہے نا، میری ایک جو ٹریننگ ہوتی ہے نا کرکٹر کی، وہ بلیک اینڈ وائٹ کی ہوتی ہے، وہ گرے ایریاز کے تھرو، بیک ڈورز کے تھرو نہیں ہم آتے. سو جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں. سو پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ کیا تھا آپ کا کہ ایشیا کپ، کہ اگر ایشیا کپ میں انڈیا نہیں بھی آتی تو آر یو کانفیڈنٹ کہ ہم پاکستان میں ہوسٹ کر سکتے ہیں وتھ سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش یا نہیں؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب ہم تو اویلیبل ہیں نا، یہ ہمارا رائٹ ہے.
یا تو ہمارا ہم کوئی ایسی چیز پوچھ رہے ہو جو کہ ہمیں ملی نہیں ہے اور زور لگا رہے ہیں. ایک چیز ملی ہے. میرا کوشچن تھا کہ ایک کنسرن ہے کہ شاید سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی پھر نہ آئیں یا انڈیا کا وہ انفلوئنس کی وجہ وہ سے. نہیں آتے تو نہیں آئیں گے. اگر یہ کہیں اور باہر جاتا ہے مے بی ویل پل آؤٹ, کیا پتا. پچ کے اوپر گڈ لینتھ بال پہ کوئی ڈرائیویں مار رہا ہے تو آپ کا گڈ لینتھ بھی ضائع ہو گیا, آپ والی بھی نہیں کرا سکتے ہیں, گیم زیادہ اسپن بھی نہیں ہو رہا تھا, تو آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا. پھر وہ آف کا بال آن پہ کھیل سکتے ہیں, آن کا بال آف پہ کھیل سکتے ہیں. تو آپ کی یہ ساری چیزیں, اور پھر انہوں نے آپ کو ریلنٹلیس پریشر کریٹ کیا, انہوں نے آپ کو ہلنے نہیں دیا, جس کی وجہ سے پھر آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا, آپ کی ساری اسٹریٹجیز چاہے پلان اے, پلان بی, پلان سی, تینوں سارے ہو جاتے ہیں. ہاں اس کو اس بری طرح سے شیپ نہیں, کیا میں آپ کو جاتا بتاؤں, میں آپ ہے کو کہ وہ فرسٹ ڈے فورتھ ڈے کا پچ کیسے لگے. یہ گھاس کا چکر نہیں ہے. دیکھیں جو پچ ہوتی ہے نا اس کا باؤنس ڈیفائن پہلے کرنا ہے. یہ گھاس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. گھاس ایک آپ کو آپٹکس کے حساب سے بڑی اچھی لگتی ہے مگر اس کا ایفیکٹ امپیکٹ ویسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں باؤنس کریٹ کرنا ہے, کیونکہ بغیر گھاس کے بھی باؤنس ہوتا ہے جو کہ بہت ساری آسٹریلین پچز پہ ہوتا ہے. وہاں پہ اتنا گھاس تو نہیں چھوڑتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ. وہ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ تو پرانا سوائل ہے, ان کے پاس تو وہ سب کچھ ہے. ویریشن ہے پچز میں. سو آپ سڈنی میں آپ کو الگ پچ ملے گی, میلبرن میں الگ ملے گی, پرتھ میں الگ ملے گی. ہمارے یہاں ایک ہی طرح کی ہوئی ہے کیونکہ سوائل ایک طرح سے آتا ہے, اس کی پریپریشن ایک طرح سے ہے. تو اور جو باہر کا کیوریٹر آتا ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ ایک باہر کا کیوریٹر لے کے آئے. وہ آتا ہے تو ایک سیریز کے لیے آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کے لیے لاسٹ ٹیسٹ میچ میں لانا پڑا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی گیم. سو اس کے اوپر یہ سائنس بھی ہے, اور یہ صرف گھاس کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, مجھے ایک اسپننگ پچ چاہیے تو اسپننگ پچ چاہیے, وہ بھی نہیں ملتی ہے نا, تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جاتا ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم اپنا ہوم ایڈوانٹیج کھو رہے ہیں اس لیے کہ ہم رینک کرنے بنائیں تو انگلینڈ کی ٹیم کو تو ہم پکڑ سکتے ہیں. تو ہم اپنا ہوم ایڈوانٹیج دیکھو, میں تو سمجھتا ہوں ہماری پیس بولنگ ہوم ایڈوانٹیج, ہماری اسپن بولنگ پیس ہماری ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو پیس بولنگ کے حساب سے ہمیں پریپریشن کرنی ہے. دیکھو میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے کام ود اے تھنک ٹائم. یہ یہاں پہ آتے ہیں, ہفتہ پہلے سے آتے ہیں, پریپریشن ہوتی ہے, اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, پچ دیکھ کے پھر سلیکشن ہوتی ہے. سو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے, میں ایک حد تک جاتا ہوں بیکاز پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا باس آپ کو بتائے کیسے لکھنا ہے, تو آپ جب لکھیں گے تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا, آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں وہ ٹھہرا سکتا. سو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ کو ڈائیورس کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ. اور حالانکہ ایز اے کرکٹر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں پراپر اس میں کر بھی سکتا ہوں, اور میں یہی کروں گا ایونچولی کہ جا کے ایک ایسا ہم 22 گز سجائیں جو کہ آپ کے ٹیکٹکس کو ڈیفائن کریں, تو آپ اس سے پھر باہر نہ نکل سکتے. یہ دیکھیں یہ اب اگلے سیزن کا ہوگا, اگلے سیزن میں نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی جو سیریز ہوگی اسی میں بھی ہمیں کسی طرح کے وکٹ سے بالکل انفارچونیٹ. ڈراپ ان پچز کی بجائے ہم اگر ہائبرڈ پچز پہ Okay, can we move on from the pitches, please? یہ پچز مجھے نہیں سمجھ آ رہی, سارے پیڈ پہن کے پچ کے اوپر جیسے بڑے بڑے سوال لے رہے ہیں یہاں پہ. Pitches سے آگے بڑھتے ہیں. کل کا جس طرح کا دن گزرا, جس طرح کی انگلینڈ نے بیٹنگ کی, کیا پلیئرس کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوا ہے آپ کا؟ میں 8:30 بجے میٹنگ کی تھی, کرنی تھی. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا اور دن لمبا ہو جائے گا اگر میں نے ایک اور میٹنگ کر لی, تو میں نے کہا اور اتنا لمبا ان کو میں نہ کھپاؤں. سو پھر میں نے نہیں کی. اس سے کیا میٹنگ کریں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو دیکھیے ہمارا جو ہے نا, جو ایک ابھی سکلز کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا ہے. آپ یہ ریئلائز کریں کہ ہم دیکھیں جب آپ T20 کھیل رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ پرانے وقتوں کی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. ایسا ہی تھا نا, ایک اوپینین تھا کہ جی وہ پہلے 6 اووروں میں اگلی ٹیم 70 کر دیتی ہے, آپ 40 یا 30-35 کرتے ہیں. سو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے جو اسکل کے لیول سے اور ٹیلنٹ کے حساب سے کیا اویلیبل ہے. اور جو میں پیچھے جو 100 بیسٹ کا لاٹ ہم ابھی نکالنے ہیں بچوں کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں, پاکستان جونیئر لیگ کی بات کریں, اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں یہ پچ بٹ نہیں ہوتا کہ سڈنلی بابر اعظم آ کے 6 چھکے لگا دے, کیونکہ ان کی ایک تربیت ایک خاص طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بیٹنگ کے حساب سے. جو نئی پود ہے آسٹریلیا میں کیا ہے یا انگلینڈ میں, آپ کے خیال سے یہ یہاں کے سوئچ آن کیا انہوں نے, یہ ان کے پیچھے سے کام ہو رہا ہے 5-5 سال سے کہ اس طرح کا ہم نے لاٹ کریٹ کرنا ہے جو کہ جا کے ایکشن پرووائڈ کرے ٹیسٹ. تو ہمیں بھی جو نیا لاٹ ہے نا اس پہ کام کرنا ہے, اس کے لیے پیشنس کی ضرورت ہے. وہ ٹائم کنزیومنگ ہے, پیشنس ہے, اور وہ آگے چلے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک جو کلیئرٹی اور جو نڈر پن ہے نا, وہ ہمارے سسٹم میں آنے کی بہت ضرورت ہے. کے حوالے سے کافی سوال ہو گئے, لیکن آپ نے
اور اچھی خاصا باؤنس تو ابھی بھی ہے, سائڈ ویز موومنٹ نہیں ہے, اور اسپن بھی ہو رہا ہے. سو دو چیزیں تو ہو رہی ہیں. ابھی آپ کے چل کے تھوڑا سا پیشنس ڈیولپ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر دن جو ہے نا آپ کو یہ پچ جو ہے یہ آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہی ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے میں نے کہا کہ یہ آئیڈیل سینیریو نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رمیز لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں, ایک منٹ, جس طرح پچز ہماری بنتی ہیں, نو ڈاؤٹ ظاہر ہے کوئی بھی ادھر فلاسفر نہیں ہے, نہیں بنا سکتے ہم, لیکن یہ جو گھاس چھوڑنے والی بات ہے کہ وکٹ